بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ شام کے معزول صدر بشار الاسد کو انتہائی محفوظ طریقے سے روس منتقل کیا گیا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر اپوزیشن فورسز کے قبضے سے پہلے ہی سابق صدر بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ روس فرار ہو گئے تھے۔ روس نے بشار الاسد اور ان کے خاندان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی ہے۔ اس حوالے سے روس کا کہنا ہے کہ روس غیر معمولی صورتحال میں ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کو انتہائی محفوظ طریقے سے روس منتقل کیا گیا تھا۔ شام میں بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد دمشق پر قابض ہونے والی تنظیم تحریر الشام کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے بارے میں امریکہ نے اپنا رویہ بدلنے کا سوچ لیا ہے تاکہ اسے قانونی حیثیت دی جا سکے۔ جو بائیڈن انتظامیہ حیات تحریر الشام کے نام کو تخریب کار تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر غور کر رہی ہے۔ امریکی حکومتی عہدیداروں نے، جن کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، NBC کو مزید بتایا کہ تحریر الشام کی تخریب کار ماہیت کو ختم کرنے پر بات چیت ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور جو بائیڈن انتظامیہ جلد ہی اسے انجام دے ڈالنے کی توقع رکھتی ہے۔ ایران کے شامی جنگجوؤں سے تعلقات کے اشارے پر اسرائیل کا پارہ ہائی ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی نہیں بلکہ بڑک مارتے ہوئے کہا ہے کہ شام کے لیے حکمرانوں کو ایران سے دوستی کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران سے دوستی کے متبادل شامی حکمرانوں کا حشر بشار الاسد سے بھی بھیانک ہوگا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ شام میں کیمیکل ہتھیاروں کو نشاندہی کے بعد تلف کر دیا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران مضبوط اور طاقتور ہے اور اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ شام میں جو ہو رہا ہے یا جو ہوا ہے وہ امریکہ اور صہیونی سازش کا نتیجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی صورتحال میں جبکہ امت اسلامیہ کی تمام تر توجہ مسئلہ فلسطین پر ہے، خبیث صہیونی حکومت کی اصلیت پر توجہ دینے کی بجائے توجہ کسی اور طرف مبذول کروا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شام میں تخریب کرانہ کارروائیوں کا مقصد مزاحمتی محاذ کو شام میں پھنسانا اور دنیا کی توجہ فلسطین میں ہونے والے صہیونی جرائم سے ہٹانا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بھارت کے ساتھ انٹرنیٹ بینڈ وتھ ٹرانزٹ معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی انٹرنیٹ ریگولیٹر نے بھارت کے شمال مشرقی ریاستوں کو بینڈ وتھ کی فراہمی کے لیے ٹرانزٹ پوائنٹ کے طور پر کام کرنے کے منصوبے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزارت ٹیلی کام کا کہنا ہے کہ اقتصادی طور پر اس معاہدے سے کوئی فائدہ نہ ہونے کے سبب اسے منسوخ کیا گیا ہے۔ بھارت کے بنگلہ دیش کے ساتھ دوستوں، معاہدے کا مقصد شمال مشرقی خطے کے دور دراز علاقوں میں ڈیجیٹل رابطے کو بڑھانا تھا۔ بنگلہ دیش کے اس اقدام سے بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں انٹرنیٹ کی فراہمی سست ہو جائے گی۔ اتر پردیش کے فتح پور ضلع میں یوگی حکومت نے تجاوزات کے نام پر بلڈوزر کارروائی کی ہے۔ 200 سال پرانی نوری جامع مسجد کا غیر قانونی حصہ مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس دوران بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کی گئی تھی۔ محکمہ PWD نے 1 ماہ پہلے مسجد کو منہدم کرنے کا نوٹس دیا تھا۔ یہ مسجد لالولی شہر میں بندہ ساگر روڈ پر بنائی گئی تھی۔ یہ مسجد 200 سال قبل اس وقت تعمیر کی گئی تھی جب یہاں پر کسی طرح کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس معاملے پر ہائی کورٹ میں 13 دسمبر کو سماعت ہونے والی ہے۔ مسجد کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن عدالت نے اس کیس میں سٹے آرڈر نہیں دیا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے اس مسجد کو منہدم کر دیا۔ تاہم کسی طرح کی کشیدگی نہ ہو اس کے لیے ڈرون کے ذریعے پورے علاقے کی نگرانی کی گئی۔
عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت نے 200 سال قدیم نوری جامعہ مسجد کو عقبی حصہ غیر قانونی تعمیر کے نام پر منہدم کیا ہے۔ ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ شامی عوام برسوں کی محاذ آرائی سے تنگ آ چکے ہیں اور یہ ملک کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شامی عوام جنگ سے تھک چکے ہیں، اسی وجہ سے ہم کسی نئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابو محمد الجولانی نے ان خیالات کا اظہار سکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے اسرائیل شام کی فوجی تنصیبات اور اسلحہ ڈپو پر شدید حملے کر رہا ہے۔ تاہم دمشق پر قابض باغیوں نے صہیونی رجیم کے ان ظالمانہ اقدامات پر چپ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس پر دنیا کے علاوہ صہیونی میڈیا کو بھی نہایت ہی تعجب ہے۔ صہیونی رجیم کے اقدامات پر شام کے نئے حاکموں کی جانب سے خاموشی حیرت انگیز ہے، مکمل خاموشی ہے، اور قابضین میں سے کسی نے بھی اسرائیل کے سنگین حملوں پر ایک لفظ تک نہیں کہا۔ صہیونی فوج حالیہ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شامی فوج اور حکومتی ڈھانچے کو تباہ کر رہی ہے۔ صہیونی فوج نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران شام میں تقریباً 400 اہداف پر بمباری کی ہے، جو کہ ایک گرینڈ فوجی آپریشن شمار ہوتا ہے۔ ان حملوں میں شام کی تقریباً 80% عسکری توانائی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اسرائیل نے شام میں اپنی کارروائی کے اختتام کا اعلان کیا ہے۔ تاہم اس کے باوجود شامی سرزمین پر صہیونی کارروائیاں جاری ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید 50 کے قریب سیاستدانوں سے رابطے میں تھے، جن میں سے بیشتر کا تعلق تحریک انصاف سے تھا۔ عمران خان کے ساتھ فیض حمید کے بالواسطہ یا بلاواسطہ روابط کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آرمی ایکٹ کے تحت جنرل فیض کو ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے 5 سال تک کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں شامل نہ ہونے کے پابند تھے۔ اس سے پہلے دوستو یہ پابندی 2 سال کے لیے تھی، لیکن 2023 میں آرمی ایکٹ میں کی گئی ایک ترمیم کے تحت یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ جو لوگ حساس ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے فوج میں تعینات رہے ہیں، ملازم رہے ہیں، معاون رہے ہیں، کسی ذمہ داری یا حساس ڈیوٹی پر مامور رہے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ، استعفے، ڈسچارج کیے جانے، برطرفی یا ملازمت سے فارغ کیے جانے کی تاریخ سے 5 سال تک ہر طرح کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے بعد اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی متعدد روابط کے توسط سے عمران خان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے۔ ان روابط کی نوعیت براہ راست یا بالواسطہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس سال اگست کے وسط میں شائع ہونے والی خبر میں جیل نیٹ ورک کچھ سیاستدانوں اور کچھ دیگر لوگوں کے توسط سے عمران خان اور DGISI کے درمیان رابطے کا ذکر کیا گیا تھا۔ گرفتاری سے پہلے جنرل فیض کو فوجی حکام کی جانب سے ریٹائرمنٹ کے بعد کی قابل اعتراض سرگرمیوں کے بارے میں 1 سے زائد مرتبہ خبردار کیا گیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آئے تھے۔ تاہم فوجی حکام کے ہاتھوں جنرل فیض کی گرفتاری کے معاملے سے عمران خان نے فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ عمران خان نے تجویز دی تھی کہ اگر جنرل فیض کی گرفتاری کا تعلق 9 مئی کے واقعات سے ہے اور ان میں ان کا کوئی کردار ہے، تو یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا ایک اچھا موقع ہے اور اس دن کی CCTV فوٹیج بھی سامنے لائی جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ فیض حمید اور عمران خان جرائم میں حصے دار تھے۔ ان دونوں کے مفادات ایک ہو گئے تھے۔ عمران خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فیض حمید کو ہی لائن میں لگانا ہے تاکہ آرمی چیف وہی بنے اور پھر 10 سال کا پروگرام جاری اور ساری رہے۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے آخری کوشش 9 مئی کو کی کہ ادارے کے اندر سے کوئی ایسی بات ہو جس سے ہماری واپسی کی راہ ہموار ہو سکے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جو چارج شیٹ سامنے آئی ہے اس کے ملزم اکیلے فیض حمید نہیں ہے بلکہ عمران خان بھی ہیں۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرد جرم ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ اس کیس میں اصل کرداروں تک پہنچنا ہے جس میں سر فہرست
عمران خان ہے، جبکہ دوسری طرف فوج کا کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پڑوسی اسلامی ملک افغانستان کی طرف سے بشار الاسد کو جنگ اور عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے اور حیات تحریر الشام اور شامی عوام کو ان کی حکومت کے خاتمے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ افغان حکومت نے شام میں ایک تعمیری خارجہ پالیسی پر زور دیا ہے تاکہ اسے غیر ملکی مداخلت اور منفی مطابقت کے بغیر آگے بڑھے اور لاکھوں بے گھر شہریوں کی محفوظ واپسی کے لیے سازگار حالات پیدا کیے جا سکے۔ افغان حکومت نے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے شام کی آزادی قرار دیا ہے۔ طالبان کے باضابطہ استقبال کے علاوہ افغانستان کے مختلف صوبوں میں اس گروپ کے حامیوں اور فورسز نے بھی بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے اور شام کے دارالحکومت دمشق میں حیات تحریر الشام کی قیادت میں باغیوں کی آمد کے بعد طالبان کے حامی صوبہ خوست میں سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا اور رقص کیا۔ کابل، ہرات، غور اور پنج شیر صوبوں میں گروپ کے افواج نے بھی سڑکوں پر لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی اور کہا کہ مٹھائیاں شام کی آزادی کے لیے ہیں۔ حیات تحریر الشام اور اس کے اتحادی گروہ مذہبی طور پر دوستو سنی اور حنفی ہیں، جبکہ بشار الاسد ایک علوی تھے اور طالبان کے بہت سے عہدیدار اور حامی انہیں علوی سمجھتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو طالبان اور اس گروپ کے حامیوں کی جانب سے بشار الاسد کی حکومت کا خیر مقدم کرنے میں مذہبی جہتیں اور محرکات بھی شامل تھے، لیکن افغان عوام اور اس ملک کے بہت سے سیاسی گروہوں اور دھاروں کا خیال ہے کہ جس طرح طالبان کے قبضے نے افغانستان پر بڑے پیمانے پر بحران پیدا کیا اور اس کے نتائج خطے اور دنیا پر مرتب ہوئے ہیں، اسی طرح شام کی تاریخ رکھنے والے باغیوں کا غلبہ بھی اس ملک اور خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ISPR کی پریس ریلیز نے یہ پیغام دیا ہے کہ جنرل فیض حمید کے معاملات سے ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لگے ہاتھوں عمران خان کے لیے نیا اور سنجیدہ مسئلہ پیدا کیا جا سکے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید ہمارے لیے اتنے ہی نقصان دے رہے ہیں جتنے جنرل باجوہ تھے۔ جنرل فیض حمید کی قربت کی وجہ سے ہمیں رجیم چینج آپریشن میں بھی قیمت ادا کرنی پڑی۔ مروت کا مزید کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جنرل فیض حمید کے چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ سعودی عرب نے خواتین کو جسمانی یا نفسیاتی اذیت دینے والے افراد کو قید اور بھاری جرمانے کی سزائیں سنانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ کسی بھی عورت کو مارنے پر 1 ماہ سے 1 سال تک کی قید سزا سنائی جائے گی اور اس کے علاوہ اس پر 5,000 سے 50,000 سعودی ریال تک جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ سعودی عرب نے اس نئے قانون کا اعلان 25 نومبر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند سال کے دوران خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قانونی اصلاحات کی گئی ہیں۔ خواتین کو ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کار چلانے کا حق دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو کسی مرد سرپرست کے بغیر پاسپورٹس کے حصول کے لیے درخواست دینے اور آزادانہ سفر کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ سعودی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 خواتین کو بیرون ملک سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی خواتین کی ملازمتوں کے تحفظ اور انہیں امتیازی سلوک سے بچانے کے لیے بھی قانونی ترامیم کی گئی ہیں۔
ان کے تحت کوئی آجر کسی خاتون کے بچے کی ولادت کے دوران چھٹیوں کے دوران میں ملازمت سے برطرف نہیں کر سکتا۔ سعودی خواتین اور مردوں کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی عمر مساوی یعنی 60 سال کر دی گئی ہے۔ اس طرح خواتین کے کام کے دورانیے اور آمدن کے مواقع بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت ہے۔ صحت مند اور لمبی عمر بھی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے پیدائش اور موت دونوں کا وقت متعین کر رکھا ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ عادات اور خصائل ایسے ہیں جنہیں اپنا کر ہم ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ شہرت ہی ان کے باشندوں کی طویل العمری ہے۔ ایسا ہی ایک گاؤں جاپان کے شمال میں واقع اوگیمی کے نام سے آباد ہے۔ اس گاؤں کی حدود کے آغاز پر ایک چھوٹے سے پتھر پر یہ عبارت درج ہے کہ 80 سال کی عمر میں آپ جوان ہیں، 90 سال کی عمر میں اگر آپ کے آباء و اجداد آپ کو اپنے پاس جنت میں بلانے کے خواہش مند ہیں تو انہیں انتظار کرنے کا کہیں یہاں تک کہ آپ 100 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ دوستو، یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ آخری مردم شماری کے مطابق اوگیمی کے 3000 باشندوں میں سے 15 سے زیادہ لوگ 100 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ 171 لوگ 90 سال سے زائد عمر رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ پورے جاپان کے اعداد و شمار کے مطابق 70,000 سے زائد افراد 100 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر کے ہیں۔ کورونا کے آغاز ہی سے سیاحوں نے اس گاؤں کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ گاؤں کی اقلیتی قیام گاہ میں متعین ایک ملازم کے مطابق اس دور افتادہ اور غیر معروف گاؤں میں ایک دم سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جو ایک معروف ٹی وی چینل پر اس گاؤں کے حوالے سے چلنے والی ڈاکومنٹری فلم دیکھ کر یہاں کے لوگوں کی صحت مندی اور طویل العمری کا راز جاننے کے خواہش مند تھے۔ اوگیمی کے رہائش ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ہر طویل العمر معاشرہ مشکلات اور رکاوٹوں کے سمندر عبور کر کے یہاں تک پہنچتا ہے، وہ بھی لڑائی، قحط سالی اور ہر طرح کے دباؤ کی بھٹیوں سے گزر کر کندن بنے ہوتے ہیں۔ اس گاؤں میں طویل العمری کا راز 3 چیزوں میں چھپا ہے۔ طویل العمری کی 2/3 وجہ خوراک اور طرز زندگی سے متعلق ہے، باقی موروثی ہے۔ اگر آپ کا موروثی سلسلہ لمبی عمر کا ہے تو امکان ہے کہ آپ بھی 100 کے ہندسے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ محض اچھی خوراک کا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں کا ایک مشہور کوٹ ہے کہ کھانے کو دوائی کی طرح لو، یعنی وقت پر اور کم مقدار میں۔ شکرقندی، تلخ ذائقہ تربوز، سبز پتوں والی سبزیاں اور پھل ان کی روزانہ کی خوراک کا حصہ ہے، اور یہ سب اشیاء معدے کی گرمی کو کم کر کے بڑھاپے کے آنے کے عمل کو سست کرتی ہیں۔ وہاں کے لوگ پابندی وقت کے اس قدر عادی ہیں کہ گھڑی کی سوئی کا ساتھ دیتے ہیں۔ بزرگ آدمی بھی با مقصد زندگی گزارتے ہیں اور خود کو کارآمد سمجھتے ہیں۔ ایک مقامی شخص کا کہنا ہے کہ طویل عمر پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تنہائی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ تنہائی آپ کی صحت کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہے جیسے تمباکو نوشی۔ جبکہ دوستو، ہماری زندگی گزارنے کا نظام بے ترتیب ہے۔ سونے، جاگنے، کھانے پینے، کام کرنے، ورزش کرنے کے اوقات مقرر نہیں ہیں۔ یہ انداز زندگی آپ کو زیادہ وقت تک جینے کی مہلت نہیں دے گی۔ رات رات بھر جا کر مختلف سرگرمیوں میں مگن رہنا، دن چڑھے تک سوتے رہنا، وقت بے وقت اور طلب سے زیادہ کھانا کھانا، تلی ہوئی غذا، مرغن اور بازاری کھانوں کا استعمال، کئی گھنٹے مسلسل ایک ہی زاویے میں بیٹھے کام کرتے رہنا، چہل قدمی، سیر کو زندگی کا لازمی حصہ نہ بنانا، آپ کی عمر کو کم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک صحت مند، بھرپور اور طویل عمر پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں، اہل محلہ اور دوستوں کے ساتھ باقاعدگی سے رابطے میں رہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔